السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور ویڈیو لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور ذکر ہے اس بار ٹارگٹ کلنگ کی متعدد وارداتوں کا۔ 36 گھنٹے میں 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور یہ 7 افراد میں عام شہری بھی شامل ہیں، لیکن اس میں ایک جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے کونسلر بھی شامل ہیں جو کنڈا مافیا کے خلاف ایک FIR کٹوانے گئے تھے اور ظالموں کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ حبیب ان کا نام ہے، اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسی طرح ایک منشیات فروشوں کے ساتھ گلبہار کے علاقے میں واقعہ ہوا، اس میں منشیات فروشوں نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو زخمی کیا، جس میں سے ایک جان کی بازی ہار چکا۔ کرنگی کی اگر بات کریں تو بڑا دردناک واقعہ ہوا ہے۔ کرنگی میں باپ اور بیٹے کو گولیاں مار دی گئیں، جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا، اور وہ اپنا بک اسٹال چلاتے تھے۔ ایک دکان تھی ان کے پاس کتابوں کی، دونوں باپ بیٹے وہاں کام کرتے تھے، اور واپسی پہ ان کو گولی مار دی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈکیتی مذمت ہے۔ ویسے عموماً یہی ہوتا ہے، خیر ابھی ابتدائی تفتیش مکمل نہیں ہوئی ہے۔ شروع میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈکیتی مذمت پہ ان دونوں باپ بیٹوں کو قتل کیا گیا ہے۔ دوسری بات، ڈکیتی مذمت پہ جو ہے سائیڈ ایریا میں بھی فائرنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی کمپنی سے نکلنے والے 2 ملازمین کو نشانہ بنایا گیا جن کے پاس کچھ کیش تھا۔ ملزمان نے ان کو فائرنگ کری، اور ایک شخص اس میں جاں بحق ہوا اور ایک زخمی ہوا۔ یہ 7 افراد جو شہید ہوئے ہیں ملزمان کی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے، یہ ڈاکو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پولیس کے فورسز کے ناکے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اسلحہ لے کے دندناتے گھوم رہے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، جسے بھی چاہتے ہیں اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مزاحمت کرتا ہے تو اس کو گولیاں مارتے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کوئی اپاہج ہو جاتا ہے، اور کوئی جان کی بازی ہار کے شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ بنگو پیر کے علاقے میں کنڈا مافیا کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے کونسلر بھی شامل تھے۔ جب وہ تھانے پہنچے ہیں ان کے خلاف رپورٹ درج کرانے کے لیے، ان کی کمپلین کرنے کے لیے، واپسی پہ ان کو گھیر لیا گیا، اور کئی افراد نے گولیاں برسائیں، اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، کونسلر تھے، اور آواز حق بلند کرنے پر ان کی آواز کو دبا دیا گیا۔ یہ کونسلر جو تھے یہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا رہے تھے، یہ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، یہ ان شہریوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے جو کہ تنگ تھے۔ مختلف مافیاز جو کہ سرگرم ہیں پاکستان میں، کراچی میں، ان کے خلاف یہ آواز اٹھا رہے تھے، اور ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد جماعت اسلامی نے کافی احتجاج کیا۔ لوگوں میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ حبیب ان کا نام تھا۔ کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے احتجاج کر رہے تھے حبیب اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، اور ان کا کہنا تھا کہ جو کنڈے لگائے گئے ہیں جو کہ بل ادا نہیں کر رہے ہیں، کراچی میں کنڈا مافیا ایک منظم مافیا ہو چکا ہے، جس کے خلاف سیکورٹی فورسز بھی کسی بھی کارروائی کرنے سے قاصر ہیں۔ رات کے وقت میرے اور آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن بازاروں پہ، روڈوں پہ جو ٹھیلے بند ہیں، بند ٹھیلوں پہ چوکیدار رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ ایک بڑے بڑے بلب جل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، صدر کی مارکیٹ چلے جائیں، ناظم آباد چلے جائیں، پاپوش چلے جائیں، کرنگی، لانڈی یا دیگر علاقوں میں چلے جائیں، گلستان جوہر کے علاقے دیکھ لیں، فروٹ کے ٹھیلوں پہ بڑے بڑے بلب لگے ہوئے ہیں، اور وہ کنڈوں پہ چل رہے ہیں۔ ان کو کوئی بند کرنے والا، کوئی کرنے والا کہ الیکٹرک خاموش ہے، ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی اس پہ احتجاج کرتا ہے تو اس کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے مجھ سمیت آپ کو بھی اور ہم سب کو آواز اٹھانی پڑے گی۔ یہ اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں کہ ان کے خلاف احتجاج اب ضروری ہو گیا ہے۔ جب تک آپ آواز حق بلند نہیں کریں گے، یہ برائی، یہ کرپشن جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ملوث جو افراد ہیں وہ واپس اپنی سیٹوں پہ آ جائیں گے، جیسا کہ تاریخ گواہ ہے اس پاکستان کی۔ دوسری بات، منشیات فروشوں نے، منشیات کا استعمال عام ہو گیا ہے، منشیات جگہ جگہ منشیات بک رہی ہے، پولیس جو ہے بھتے لے رہی ہے وہاں سے، اور وہاں پہ آزادانہ کام چل رہا ہے۔ اگر ہم آپ کو کسی دن بائی روڈ کا سفر کر رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں جہاں پہ منشیات کی کھلے عام سیل پرچیز ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے قریب ہی پولیس تھانہ واقع ہے، اس کے قریب ہی پولیس کی پکٹ لگی ہوئی ہے، پولیس موبائل کھڑی ہوگی، یا پھر موٹر سائیکل سوار دستے وہاں گھوم رہے ہوں گے، اور لوگ آزادی سے منشیات خرید رہے ہیں، منشیات پی رہے ہیں، اور معاشرہ تباہ حالی کی طرف جا رہا ہے۔ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے
تو آپ کی آواز بھی ایسے ہی بند کر دی جائے گی جیسا کہ وہاں پہ آواز بلند کرنے والوں کی بند کر دی گئی۔ ایک اس میں شخص شہید ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ زخمی ہے اور ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ تیسرا واقعہ جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، کورنگی کا علاقہ ہے۔ محمد حسین جو کہ ایک بک اسٹال چلاتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، ابا ان کا بیٹا تھا، ان کے ساتھ دونوں باپ بیٹے دکان بند کر کے آ رہے تھے، کچھ کیش تھا ان کے پاس، اور واپسی پہ اس کی سی سی ٹی وی بھی آ گئی ہے، واپسی پہ ان کو روکا گیا موٹر سائیکل سواروں نے اور ان کو بیگ چھیننے کی کوشش کری۔ باپ نے مزاحمت کری محمد حسین نے اور ان کو جو ہے پہلے ایک گولی ماری جو کہ ان کے سر پہ لگی اور وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد بیٹا آیا اور بیٹے کو بھی گولی مار دی۔ دو باپ بیٹے جو ہے دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق تھا اور امام بارگاہ کے ٹرسٹی بھی تھے، ان کی آواز جو ہے ان کی بھی آواز بند کر دی گئی۔ اسی طرح سائیڈ ایریا کے علاقے میں ڈکیتی مزاحمت پہ دو افراد کو گولیاں ماری گئی، ایک شہید ہو گیا اور ایک جو ہے وہ زخمی ہے۔ آخر یہ سلسلہ کب رکے گا؟ پولیس اپنا کام کب کرے گی؟ پولیس ان ملزمان کو کب گرفتار کرے گی؟ کب؟ اس سے پہلے بھی قاری قرآن کو جو ہے وہ نیو رضویہ کے قریب قتل کیا گیا جو کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دے کر آ رہا تھا۔ اسی طرح بے مثال اگر میں ان کے نام لوگوں کے گننا شروع کروں جو کہ ان ملزمان کے ہاتھوں، ان ڈکیتوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، تو ایک کافی وقت چاہیے اس کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر جو پکڑے گئے ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ مقامی لوگ نہیں تھے، افغان نیشنل بھی تھے، دوسرے بھی تھے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہوتی۔ آزادانہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ آج تک جو ہے وہ نو گو ایریا بنا ہوا ہے سراب گوٹ، آج تک نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں اورنگی ٹاؤن کے کچھ علاقے جہاں پہ افغانی غیر ملکی آباد ہیں، منشیات فروشی کا کام کرتے ہیں، اسلحہ بیچتے ہیں اور دیگر ایسے کالے دھندے کرتے ہیں جس کا ذکر کرنا بھی اس ویڈیو میں مناسب نہیں ہے، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ میں اور آپ اگر ایک ٹریفک کا سگنل بھی توڑتے ہیں تو سی سی ٹی وی کی مدد سے ہمیں پکڑ لیا جاتا ہے، ہمارا چالان کر دیا جاتا ہے اور بدتمیزی کی جاتی ہے۔ کراچی کا علاقہ صدر ہے، وہاں آپ جا کے دیکھیں تو روڈ پہ مافیاز نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں۔ بیچ میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ٹریفک پولیس والے نے اس ٹھیلے کو روکنے بند کرنے کی کوشش کی تو اس کو سسپینڈ کرا دیا گیا اور ویڈیو پہ برملا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ تم یہ اگر دکانیں یا جو فٹ پاتھ پہ قبضہ ہے، قبضہ مافیا نے جو قبضہ کیا ہوا ہے وہ قبضہ ختم کرواؤ گے تو ہم تمہیں سسپینڈ کرا دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ پولیس بھی کسی نہ کسی حد تک بھتہ خوری میں ملوث ہے، ان قبضہ مافیوں کی سرپرستی میں ملوث ہے، جس کے خاطر خواہ شواہد بھی موجود ہیں۔ لیکن بات ہو رہی تھی ٹارگٹ کلنگ کی۔ ٹارگٹ کلنگ میں کوئی خاص گروہ ملوث نہیں ہے، ملزمان تو ہیں جو چھینا جھپٹی کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ کراچی میں اس وقت اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ 100% پہ ہے۔ نئے آنے والے آئی جی صاحب جو ہیں راجہ صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ پولیس میں ایسے کرپٹ افسران کو نکالیں، ان کی ایک لسٹ دیکھیں جن کو پچھلے سال ایس ایچ اوز کو معطل کیا گیا تھا لیکن وہ پیسے دے کے کسی نہ کسی سورس لگا کے دوبارہ سے بحال ہوئے اور ایس ایچ او لگ گئے۔ آخر وہ لوگ کیوں ایس ایچ او لگتے ہیں؟ یہی لوگ بار بار ایس ایچ او کیوں لگتے ہیں؟ کیا ان کے کوئی مافیاز سے مراسم ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی بھی اور تھانہ دلانے میں بھی؟ تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ اسی طرح کسی نہ کسی ماں کا پیارا جو ہے وہ قتل ہوتا رہے گا، کسی کے سر کا سایہ جو ہے وہ قتل ہوتا رہے گا اور پولیس صرف اپنی تفتیش کرتی رہے گی۔ تو خدا را اس شہر کراچی کو ٹارگٹ کلر سے بچائیں، خدا را اس شہر کراچی کو اسٹریٹ کرمنل سے بچائیں، خدا را اس شہر کراچی کو غیر ملکی ایجنٹوں سے بچائیں، پناہ گزینوں سے بچائیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ وہ ایریا جو کہ نو گو ایریا ہیں اس پہ فوری کارروائی کریں تاکہ منشیات فروشی، ایرانی ڈیزل کا کاروبار، ڈالر کی بلیک میلنگ، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو روکا جا سکے اور یہاں کی عوام جو ہے خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہ جو قبضہ مافیا ہے صرف قبضہ زمینوں پہ نہیں کر رہے ہیں، دکانوں پہ بھی کر رہے ہیں، لائٹ پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ کے گھر جو ہے وہ لاکھوں کا بل آتا ہے، ہزاروں کا بل آتا ہے ایک کمرے کا، لیکن جو قبضہ مافیا ان کی دکانوں پہ، ان کے ٹھیلوں پہ بڑے بڑے بلب جل رہے ہیں، وہ ٹھیلے پہ پتھارا لگائے ہوئے ہیں، کوئی بل پے نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو منع کریں گے تو وہی انجام ہوگا جو کہ اس معصوم شہری کا ہوا جسے جو کونسلر تھا اور اسے بجلی مافیا نے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو میری التجا ہے ارباب اختیار سے کہ ان کے خلاف فوری کارروائی کریں اور میں اور آپ انتظار کریں اس گھڑی کا جب سب نے اپنے اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہے اور احتجاج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔